کبھی کبھی نا اپنے اندر استقامت اور حوصلہ کے لیے یوں کہہ لیا کرو کہ میری خاموشی میری ہار نہیں ہے، میری خاموشی میری ہار نہیں ہے، میرا صبر میری وہ طاقت ہے جو میرے رب کو بہت پسند ہے۔ گفتگو یوں کر رہا تھا، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے، اللہ عز و جل اپنے بندوں سے کس قدر محبت کرتا ہے۔ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زمانہ ہے، کچھ قیدی لائے گئے، اس میں ایک خاتون تھی جس کا پستان دودھوں سے بھرا ہوا تھا، اسے ایک بچہ سونپا گیا، اسے ایک بچہ ملا، وہ فوراً اپنے پستان سے لگا لیتی ہے، دودھ پلانے لگتی ہے۔ حضرت آقا مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے معلوم کیا کہ کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا نہیں، کہ کب تک یہ بچائے گی؟ کہ جب تک اس میں طاقت ہے، جب تک اس کے اندر وسعت ہے، جب تک اس پر قادر ہے، قدرت ہے اس کے پاس، یہ اپنے بچوں کو آگ میں ڈالنے سے بچائے گی۔ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا رب ماؤں سے بھی زیادہ اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے، مہربان ہے۔ دنیا میں ایک ماں جب ناراض ہو جاتی ہے، جب وہ روٹھ جاتی ہے تو اتنی جلدی معاف نہیں کرتی، وہ بھی نہیں مانتی، راضی نہیں ہوتی جتنی جلدی ہم سب کا رب راضی ہو جاتا ہے، جتنی جلدی ہم سب کا آقا راضی ہو جاتا ہے۔ جب ایک بھٹکا ہوا بندہ، جب ایک روٹھا ہوا بندہ رب کی بارگاہ میں آ کر رب سے محبت کا اعلان کرتا ہے، رب سے محبت کا اظہار کرتا ہے، اللہ عز و جل سے محبت کا ثبوت دیتا ہے، اللہ صرف اس سے محبت نہیں کرتے بلکہ خوش ہوتے ہیں، اور اس قدر خوش ہوتے ہیں کہ ماں سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں۔ یہ بات حق اور سچ ہے کہ دنیا میں ماں سے بڑھ کر کوئی محبت نہیں کر سکتا، کوئی آپ کو محبت نہیں کر سکتا ماں سے بڑھ کر، لیکن ماں کی محبت بھی نیچے رہ جاتی ہے رب کعبہ کی محبت کے ساتھ۔ حاضرین، اس لیے ماں کی محبت کو بھی سلام ہے، ماں کے جذبے کو بھی سلام ہے، ماں کی قربانیوں کو بھی سلام ہے، لیکن ان سب سے بڑھ کر جو میری ماں کا رب ہے، جس نے میری ماں کے دل میں محبت ڈالی ہے، ہم سب کو چاہیے کہ اس کی محبت کی گن گائیں، اس کی محبت کو ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی کے پاس رحمت کے 100 حصے ہیں، اور ان 100 حصوں میں سے اللہ اپنے مخلوق کے درمیان صرف ایک حصہ دیا ہے، ایک حصہ اتارا ہے۔ ایک حصہ کا یہ عالم ہے کہ ماں اپنی جان قربان کر دیتی ہے، والد اپنا ہر کچھ داؤ پر لگا دیتا ہے، ہر کچھ دے کر اپنے بچے سے پیار و محبت کرتا ہے۔ جس رب کے پاس اس رحمت کے 99 حصے ہوں، وہ رب ہم سے کتنی محبت کرتا ہوگا، وہ رب ہم سے کتنی محبت کرتا ہوگا۔ ذرا گریباں میں جھانکیے، دل کے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھیے اور میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ وہ رب کتنا خوش ہوگا جب اس کا روٹھا ہوا بندہ اس کے دربار میں جا کر اپنے سب سے عالی شان جسم کے حصے کو رکھے گا
اور رب کے سامنے کہے گا باری الہ تیرے علاوہ کوئی نہیں جس کے سامنے میں سجدہ کر سکوں، جن سے میں سوال رکھ سکوں، جن سے میں اظہار کر سکوں، یا اللہ جس کے سامنے میں بے بسی اور بے کسی کا اظہار کر سکوں۔ میں تیرا نافرمان بندہ ضرور ہوں، لیکن رب کعبہ تیری بارگاہ میں آ جایا۔ رب کعبہ ہم سب سے کس قدر محبت کرتا ہے اور ہم سب کو کس قدر معاف کرتا ہے، اس کا اندازہ لگائی کہ ہم وضو کر رہے ہوتے، ہمارے صغیرہ گناہ جھڑ رہے ہوتے، ہم ایک نماز پڑھتے ہیں، ایک نماز دوسرے نماز تک گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ ہم جمعہ کی نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں اور ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، اور اللہ گناہوں کا کفارہ بنا کر ہم سب سے محبت کا اعلان کر رہا ہوتا ہے۔ ایک رمضان دوسرے رمضان تک گناہوں کا کفارہ بن جاتا، صدقہ کرتے ہیں ہمارے گناہ مٹ رہے ہوتے ہیں، راستہ سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیتے ہیں، ہمارے گناہ کو ختم کر دیا جاتا ہے، کسی سے مسکرا کر ملتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، اللہ ہماری مغفرت کر دیتا ہے۔ یہ اللہ ہم سے محبت کا ثبوت ہی تو دے رہا ہے کہ ہم اپنے کام کر رہے ہیں، اللہ کے حقوق کو ادا کر رہے ہیں، اللہ ہماری گناہوں کو ملیا میٹ کر رہا ہے، نسیہ منسیہ کر رہا ہے، اللہ ہمارے گناہوں کو ختم کر رہا ہے، مٹا رہا ہے۔ اس سے بڑھ کر اللہ سے محبت کا ثبوت اور کیا چاہیے؟ اللہ اس قدر ہم سب پر نعمتیں نچھاور کر رکھی ہیں، آج تک سوال نہیں کیا، آج تک نہیں پوچھا کہ سانس لیتے ہو اس کے عوض میں تم نے کیا ادا کیا، عقل دی ہے کیا عطا کیا، جسم و جثہ دیا، حسن دیا، طاقت دی، عقل سلیم دی، کیا تم اس کے عوض میں کیا دے رہے؟ رب کعبہ نے ہم سے کبھی سوال نہیں کیا۔ رب کعبہ ہم سب سے بے پناہ محبت کرتا ہے، اس لیے ہم سب کا اولین فریضہ بنتا ہے، اولین فریضہ بنتا ہے کہ ہم اپنے رب کے احکام پر عمل کریں اور اس سے محبت کا اظہار کریں۔ محبت اس وقت کارگر ہوگی جب ہم سب رب کعبہ کے فرمان پر عمل کر رہے ہوتے، رب کعبہ کے حکم پر عمل پیرا ہوں گے، اس وقت ہم سب کی محبت کارگر ثابت ہوگی۔ یوں تو ہر شخص زبان سے کہہ رہا ہوتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، لیکن اس کی بڑائی اور کبریائی دل میں نہیں اتر پاتی ہے، یہ زبان تک محدود رہتی ہے، یہ زبانی خرچ ہے، اس سے کوئی فائدہ سے ہونے والا نہیں، کوئی فائدہ ہونے والا نہیں۔ حاضرین، اللہ کی محبت بے مثال ہے۔ اور ایک بات عرض کر دوں، آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ اللہ آپ سے محبت کر رہا ہے؟ کیسے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ کیسے پتا چلے گا آپ کو کہ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے؟ 24 گھنٹے میں اللہ 24 گھنٹے میں اللہ 5 مرتبہ آواز دیتا ہے، ندا لگاتا ہے، صدا دیتا ہے، پکار کر کہتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ 24 گھنٹے میں اللہ 5 بار محبت کا اعلان کرتا ہے، 5 بار محبت کا اظہار کرتا ہے۔ اب ہم سب پر یہ بات فٹ آتی ہے
کہ ہم سب کتنی مرتبہ اللہ کے بلاوے پر، اللہ کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں، کتنی مرتبہ ہم حاضری جناب بول کر اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ یہ بات ہم پر ہے کہ ہم کتنی مرتبہ اذان سن کر اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، یسر بول کر، حاضری جناب بول کر اللہ کی بارگاہ میں جا کر رجسٹر، فرشتوں کے رجسٹر میں اپنا نام اندراج کراتے۔ یہ معاملہ ہم پر ہے۔ اللہ تو ہم سب سے محبت بے پناہ کرتا ہے، اس کی محبت کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کی کنبہ ہے، ساری مخلوق اللہ کی کنبہ ہے۔ اس لیے اللہ اپنے کنبہ سے محبت کرتا ہے۔ چونکہ ہم لوگ اپنے کنبہ والوں سے، اپنے اہل و عیال سے، اپنے گھر والوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے خاندان والوں سے، سب سے ہم محبت کرتے ہیں۔ اور حدیث میں آیا الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، تو اللہ بھی اپنے کنبہ سے محبت کرتا ہے۔ اس لیے ہم سب کو ثابت کرنا ہوگا کہ واقعتاً ہم سب اللہ سے محبت کرتے ہیں۔